أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. ایام مبارک ماہ رمضان کے نزدیک ہونے کی مناسبت سے آپ سب کو تبریک اور تہنیت عرض ہے، اور بہار کا آغاز، اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر عید نوروز کے عنوان سے جو عید منائی جاتی ہے کہ جس کی اسلامی حیثیت پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کہ اس کی کوئی اسلامی حیثیت ہے، لیکن ایک قومی اور ایک ملی حیثیت ہے، اور اصلی جو نوروز کا میسیج ہے وہ بہار کے آغاز کا ہے، اور بہار کا آغاز یعنی امید، بہار کا آغاز یعنی ایک نئی زندگی، بہار کا آغاز یعنی اس بات کا پیغام کہ مختلف عرصوں میں انسان جن مختلف حالتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت انسان کی نہیں رہتی، اور ایک نئی زندگی، تراوت، نشاط، شادابگی، اس کا میسج جو ہے اس نوروز میں موجود ہے۔ بہرحال ابھی کیونکہ مختلف جگہ پر بہار کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو یہ ایک اہم میدان اور ایک تجلی یعنی عالم طبیعت، نیچر، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں یہ بھی انسان کے لیے کئی قسم کی نشانیاں رکھتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے قرآن مجید کے اندر لیل و نہار یعنی شب و روز کے تبدیل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دیا اور کہا ہے کہ اس میں غور کرو، فکر کرو۔ تو بہار کا آغاز ایک جیسے کہہ سکتے ہیں ایک تراوت، ایک تازگی، ایک امید، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بہار کے آغاز کو، اور اس بہار کا کیا ہی بہترین آغاز ہے کہ بہار قلوب کا جو مہینہ ہے، ربیع القلوب یعنی ماہ مبارک رمضان، اس کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ ایک طرف اسلامی اعتبار سے ربیع القلوب جو دلوں کی بہار کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، اس کا آغاز ہے، اور ادھر سے عالم طبیعت یعنی نیچر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہار ہے کہ جس میں نئی زندگی، تراوت، شادابی جیسی عناصر پائے جاتے ہیں، اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مادی اور معنوی ہر دو طرح کی ان بہاروں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق دی تو ہر منگل کو حیات طیبہ کے اس نجی شعبے مطالعاتی تحریک برائے نہج البلاغہ سے ہمارا یہ سلسلہ برقرار رہے گا، جس میں ایک نہایتی ناشناختہ شدہ میراث کہ امیر المومنین کی شخصیت جس میراث کے اندر متجلی ہے، اور اگر آج کوئی امیر المومنین کی شخصیت کو پہچاننا چاہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخصیت ایک جگہ پہ متجلی ہے، اور اس میں تجلی بھی ایسی ہے کہ جو جامع ہے، کامل ہے، تمام ابعاد اور پہلو جو امیر المومنین کی شخصیت کے ہیں وہ سب اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس مہجور اور متروک کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اب دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک میراث ہو، اس کو والد سے، اس کو اپنے آباء و اجداد سے ایک میراث نصیب ہوئی ہو، اس کے پاس ہو، اور ایک ایسی میراث ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کی کئی زندگی کی سختیاں، تنگیاں، مشکلات حل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انسان اس میراث کی نسبت غافل ہو، نہ جاہل۔ اب دیکھیں دو یہ الگ چیزیں ہیں۔ ایک بار انسان کسی چیز کی نسبت جاہل ہوتا ہے
اور ایک بار انسان کسی چیز کی نسبت غافل ہوتا ہے۔ جاہل اور غافل میں فرق ہے۔ جاہل وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی عدم علم، اصلاً آگاہی ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو تو نہ ہونے پہ اتنا سرکوب نہیں کیا جا سکتا، سرزنش نہیں کی جا سکتی جتنی اس انسان کو سرزنش کی جا سکتی ہے جو غافل ہو۔ غافل کون ہوتا ہے؟ غافل وہ ہے کہ جس کے پاس ایک سرمایہ موجود ہے، چاہے وہ مادی سرمایہ ہو، مانوی سرمایہ ہو، پیسہ ہو، ثروت ہو، کچھ بھی ہو انسان کے پاس، لیکن اس سرمایہ کے ہونے کا احساس اس کے پاس نہ ہو۔ ایک چیز موجود ہے لیکن اس کے ہونے کا احساس، اس کی قیمت کی قدردانی اور اس سرمایہ کی نسبت جس انہماک اور توجہ کی ضرورت ہے، اگر اس انسان کے پاس نہ ہو تو یہ انسان قابل سرزنش ہے۔ اگر کل اس سرمایہ سے غفلت کرتے ہوئے استفادہ نہ کر پا رہا ہو اور اس کے نتیجے میں ذلت و خواری کا شکار ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ اس صورت کے اندر یہ انسان قابل سرزنش ہے۔ اس کی کوئی ستائش نہیں کرے گا، اس کی مدح سرائی نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں امت مسلمہ کی بدبختی کے اسباب اگر ہم ڈھونڈیں، آپ سب سے پہلے ایک بڑی تصویر کے اندر بشریت کو دیکھیں، بشریت کی سرگردانی اور بدبختی کی وجوہات، اور اسی طریقے سے آپ آ جائیں عالم اسلام کی بدبختی اور ذلت و پستی کی وجوہات، اور اسی طریقے سے آپ آ جائیں جہان تشیع یا مکتب تشیع کے پیروکار جو پوری دنیا میں اس وقت مختلف جگہ پہ موجود ہیں۔ اگر آپ جغرافیائی طور پہ آپ اس چیز کو دیکھیں تو ان بدبختی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی نسبت جہالت کا ہونا نہیں ہے، غفلت کا ہم پہ چھایا ہوا ہونا، یہ ایک بڑی وجہ ہے آج۔ آپ اس کو دیکھ لیں، اگر ہم محسوس اور ملموس چیزوں سے اگر ہم شروع کریں، ہماری زندگیوں کے اندر ہر قوم کے پاس کچھ سرمایہ ہے، قومی سرمایہ۔ اس میں اس کی جغرافیائی موقعیت، اس کی جغرافیائی کنڈیشن، اس ملک اور قوم کے اندر مختلف مادی مختلف ریسورسز، اس کی آبادی، اس کے اندر پائی جانے والی نسل جوان، وہاں پر مختلف تعلیمی ادارے، مختلف شخصیات ایک قوم کے پاس، اس کا مستقبل کی نسبت پر امید ہونے کے لیے ایک درخشاں ماضی کہ جس کے آئینے میں اپنے مستقبل پہ نگاہ ڈالی جا سکتی ہے، اگر ان سب سرمایوں کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو تو کل جن بدبختیوں سے اس انسان کو واسطہ پڑتا ہے، کل جن سختیوں سے اور بلاؤں سے ایک معاشرے اور ایک قوم کو تعلیمی میدان میں، ثقافتی میدان میں، سیاسی میدان کے اندر، امنیت، سیکیورٹی، رفاہ عامہ کے میدان کے اندر جب گزرنا پڑتا ہے تو یہ وہ بدبختیاں نہیں ہیں جس کے ذمہ دار باہر سے ڈھونڈے جائیں۔ یہ وہ بدبختیاں ہیں کہ جن کی نشانیوں کو اور جن کے اسباب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کی یہ بدبختیاں ہماری جہالت کا نتیجہ ہے یا ہماری غفلت کا نتیجہ۔ کسی بھی انسان کے تعلیم کے میدان کا رشد ہو، اقتصادی میدان کا رشد اور ترقی ہو، یا اس کے علاوہ اس کی زندگی کے دیگر میدانوں کے اندر جو ایک ترقی، پیش رفت، پروگرس، ڈیولپمنٹ، کچھ بھی آپ اس کو کہیں، کسی بھی طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانی ہے تو اس کے اندر ایک بڑا پہلو اس انسان کی کامیابی کے لیے راز کے طور پہ یہ ہے کہ اس کو اپنی مختلف جو اس کے پاس سرمایہ ہیں کسی بھی طرح کے، ان کی طرف کتنا متوجہ ہے۔ ایک انسان کا رشد شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنے سرمایہ کی قدر ہو، جب پتہ ہو کہ اس وقت میرے پاس کیا ہے، ماحول کے اعتبار سے کیا ہے، وسائل کے اعتبار سے کیا ہے، آگاہی اور ہدایت کے اعتبار سے کیا ہے۔
یہ جو مختلف سرمایہ ہیں، اور مومن کی جو ایک نشانی روایات نے بیان کی ہے کہ المؤمن قیس، مومن زیرک و دانا ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ مومن کی ہوشیاری کا ایک میدان اس کے پاس موجود سرمایہ، ثروت اور جو ایک خزینہ یا ایک خزانہ یا ایک گنج جو اس کے پاس موجود ہے، اس کی نسبت اس کی آگاہی ہے، اور اس کے آگاہی کے تحت پھر اہتمام ہے کہ کتنا اس چیز کو توجہ دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے مختلف اسباب مسائل کو، اگر آپ اپنے آس پاس میں صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، جو بدبختیاں اس وقت بشریت جس سے دوچار ہے، جہان اسلام جن بدبختیوں سے دوچار ہے، جہان تشیع اس وقت جن بدبختیوں سے دوچار ہے، اور اگر ہم بہت دور نہ جائیں اور اپنے معاشرے کی بات کریں، بالخصوص پاکستان، اس وقت آپ جو آئے روز حالات دیکھ رہے ہیں، اقتصادی جس بحران کی طرف ہم دن بدن جا رہے ہیں کہ 70% جس ملک کی اقتصاد کا انحصار زراعت کے اوپر ہے، آج دن بدن بھیکاری ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت جو سیاسی آشفتگی اور سیاسی مختلف کھینچا تانیوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کی توجہ اس وقت نہ ثقافت کے میدان کی طرف کوئی غور و فکر ہے، نہ تعلیم کے میدان میں کوئی پیش رفت ہے، نہ ایک ملک کے اندر جو ایک رفاہ عامہ ہے، ایک پبلک ویلفیئر ہے ایک معاشرے کے اندر، اس کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ ہی جو ہے امن و امان کی ایک فضا ہے، اور ہر طرف ایک آپ دیکھتے ہیں مایوسی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور صبح و شام ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں اور اسی پہ ہی کوس رہے ہیں۔ تو ان بدبختیوں کی بھی ایک بڑی وجہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنے پاس موجود سرمایوں کی قدر کا نہ ہونا ہے۔ یہ ہماری تمہید ہے اپنی اس بحث کے لیے، جو آئندہ ہم نے مختلف نشستوں میں اس کی طرف بات کریں گے۔ ہمارے پاس موجود سرمایوں میں سے ایک اہم سرمایہ جو روایات کے اندر، بالخصوص یہ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایسا شفیق باپ کہ جس کو اپنی اولاد کی تمام ضرورتوں کا پتہ ہے، کوئی ایسی ضرورت اس فرزند کی نہیں ہے جو اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو، اس کو پتہ ہے اس کی ہلاکت کس چیز کے اندر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ہلاکت کس چیز کے اندر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی بدبختیاں کہاں ہیں، یہ کن دلدلوں میں پھنس سکتا ہے، ان بھنوروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان منجلابوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ جس شخصیت کو یہ پتہ ہے، اور پھر اس کو فقط اس انسان کی فردی مشکلات اور ان کے رائے حل کا نہیں پتہ، بلکہ ایک پوری انسانی سماج کی مشکلات اور ایک معاشرتی جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس کا بھی پتہ ہے۔ پھر اس شخصیت نے نہ فقط کہیں بیٹھ کے درس دیے ہیں، تقریریں نہیں تقریریں نہیں کی کہیں پر، بلکہ ایک معاشرے کے اندر باقاعدہ زمام حکومت سنبھال کر اس انسان نے ایک معاشرے کو کس طرح سے ترقی اور ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے، اور ایک باپ اپنے گھر کے اندر کس طرح کا ہوتا ہے، اس کو اس شخصیت نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ ایک جو اہم امتیاز ہے ہمارے پاس نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور میں گزارش کروں گا کہ جو افراد ابھی یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس نقطے پہ توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، جتنے بھی ہمارے پاس دیگر ائمہ علیہم السلام سے کلام وارد ہوا ہے، دیگر ائمہ علیہم السلام سے، اس کلام میں اور کلام امیر المومنین جو اس وقت نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ دیگر ائمہ کا بہت سارا کلام
ان کی اپنی حاکمیت کے زمانے کے اندر نہیں ہے. یعنی امام اس وقت بعنوان ایک زعیم حکومت کہ جس کے ہاتھ میں اس وقت باقاعدہ حکومت ہے، اور وہ آ کے قوم کے اتار چڑھاؤ بیان کر رہا ہے، اور وہ آ کے جس انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس کو ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ملی. البتہ امیر المومنین کے سامنے بھی ایک آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا یہ کلام جو ہمارے پاس حکمتوں کی صورت میں خطوط کی صورت میں اور خطبات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے ایک معاشرے کے اوپر حکومت کی ہے، اور اس کو سارے اتار چڑھاؤ پتہ ہے، انسانیت اور بشریت کے ہر درد کا اس ہستی کو پتہ ہے. آج آپ انصاف سے خود بتائیں، ہم میں سے ہر فرد انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانکے، معاشرتی طور پر نہج البلاغہ کے آئینے میں ذرا کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں. ہم بہت آئینوں میں سنوارتے ہیں خود کو، پرکھتے ہیں خود کو، محاسبہ کرتے ہیں. ایک محاسبہ ہمارا نہج البلاغہ کے آئینے میں ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب سے کتنے مانوس ہیں، کتنا ہمیں اس حدیث کے مطابق. ابھی جو ہم کلمہ استعمال کریں گے آگے چل کر، اور یہ اصطلاح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مطالعاتی تحریک برائے نہج البلاغہ کا جو یہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، اس میں اس اصطلاح کو ہم جتنا زیادہ ہو سکے زبانوں پہ چڑھائیں. یہ اصطلاح رائج ہو. اور وہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ ایک ناشناختہ پدری میراث کا نام ہے. نہج البلاغہ ناشناختہ پدری میراث ہے. ظاہر ہے رسول پاک نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب امیر المومنین کی حیثیت ایک باپ کی ہے، اور اس باپ کے پاس ایک میراث ہے، ایک سرمایہ ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ کمیل ابن زیاد نخعی کے، جن سے آپ دعائے کمیل جو نقل شدہ امیر المومنین کا کلام جس کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس شخصیت کو جب رات کی تنہائی میں امیر المومنین ایک مقام پہ گئے اور کمیل ابن زیاد نخعی نے ہمراہی کی، وہاں پر امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہا ہنا علم جمع. فرمایا کہ کمیل، یہ جو سینہ ہے اس وقت علم سے بھرا ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت اس سے جس سطح پہ استفادہ کرنا چاہیے اور جو اس علم کے حامل ہونے چاہیے، جو اس علم کو آئیں اور اس سے استفادہ کریں، وہ موجود نہیں ہے. ہم آگے غور کریں، کتنا ہم میں سے ہر بندہ اس وقت کہیں پر کچھ بھی پڑھ رہا ہے. کسی نے نیچرل سائنسز میں کوئی تیر مارا ہے، کسی نے سوشل سائنسز میں کوئی چوٹی فتح کی ہے، کسی نے ٹیکنیکل سائنسز میں کوئی جو ہے کسی پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچا ہے، پتہ نہیں ماسٹر کر کے، پتہ نہیں بی ایس کر کے، ماسٹر کر کے، اس کے بعد ڈاکٹریٹ کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے، اس کے بعد کچھ بھی کر کے. انصاف سے ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے مثلا فرض کر لیں ماسٹر تک پڑھا ہے، میں نے پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، اور کچھ پڑھا ہے، 14 سالہ تعلیمی دورانیہ، 16 سالہ تعلیمی دورانیہ. اس عرصے کے اندر کتنی مرتبہ اس ناشناختہ پدری میراث یعنی نہج البلاغہ کو کھول کے پڑھا ہے. آج اگر ہم اپنے برصغیر کے معاشرے کی بات کریں، ہمیں جتنی ذوالفقار یاد ہے امیر المومنین کی، کہ جو ایک ضربت تھی امیر المومنین کی، کہ جو ہارڈ وار کے اندر، ایک مسلح جنگ کے اندر امیر المومنین کی وہ ضربت کہ جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ اس کی اتنی عظمت کو بیان کیا ہے. آج ہمیں وہ ایک ضربت اور اس میں استعمال ہونے والی ذوالفقار کا نام تو پتہ ہے، زبانوں پہ بھی ہے، ذہنوں میں بھی ہے، لیکن نہج البلاغہ کی نسبت کتنی توجہ ہے ہماری؟ ذوالفقار امیر المومنین کا ایک دفاعی میدان، ایک عسکری میدان اور ایک جنگی میدان کے اندر اسلحے کا نام ذوالفقار ہے، لیکن اعتقادات، عقائد، معرفت کا جو میدان ہے
خوب اس کے اندر امیر المومنین کا اسلحہ کون سا ہے؟ اس اسلحے سے کتنی آشنائی ہے؟ اس پہ کتنی توجہ ہے ہماری؟ ہمارے ہاں ایک مجموعی البیہ اصل دین کے بارے میں خود قرآن مجید کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آ کے پارٹیشنز کر دی کہ دین سیکھنا یا دین سمجھنا جو ہے، دین فہمی جو ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، ہم عام افراد دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور قرآن مجید جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہدی للناس، یا ایک اور جگہ پہ فرمایا بیان للناس، کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انبیاء کو دے، رسول اکرم کو دے کے بھیجا کہ جائیں اور اس کے ذریعے سے عوام الناس کی ہدایت ہو، ہدی للناس۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہم نے، اور اس میں اتنے مقدس قسم کے مختلف حجابات ہم لے کے آ گئے اس قرآن کے حوالے سے، کہ عام عوام جو ہے اس کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ میں قرآن نہیں سمجھ سکتا، اگر مجھے فصاحت نہیں آتی، مجھے بلاغت نہیں آتی، مجھے علم معانی نہیں آتا، مجھے اگر صرف و نحو نہیں آتی، مجھے اگر تجوید نہیں آتی، میں بالکل قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اور دیکھیں جیسے ہم نے قرآن جو بیان للناس تھا، ہدی للناس تھا، جب آئے ہم اس کو آ کے اتنا مشکل در مشکل بنا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کی ایک اکثریت قرآن کی نسبت بے بہرا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ماہ مبارک رمضان گزر جائے گا، اگر کسی کو بہت بھی توفیق ہوئی تو اتنی ہوگی کہ قرآن کے جو کلمات ہیں اس کو تلاوت کر کے پڑھ کے کہے کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا ایک ختم کر لیا ہے۔ لیکن اس کا سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، آخر قرآن نے عقل اور فطرت کے مطابق بات کی ہے یا نہیں کی؟ جب قرآن کی بات عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو ہر بندہ اپنی سطح پہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدی للناس ہے، وہیں پر اسی کتاب کے اندر تدبر مانگا گیا ہے، اس کتاب میں تعقل مانگا گیا ہے۔ اس قرآن کی گہرائی اور اس قرآن کے اندر جو عمق ہے اور اس کے جو باطن ہے، اس کے اندر 70 طرح کی گہرائیاں موجود ہیں روایات کے مطابق۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر فرد اس سے اپنی سطح کے اعتبار سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بس یہ چیز باعث نہیں بننی چاہیے کہ ہم قرآن کو چوم کے سائڈ پہ رکھ دیں کہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ مجھے تو تفسیر قرآن نہیں آتی۔ پہلا مرحلہ ہے انس کا۔ اسی طرح سے آپ آ جائیں نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ نہج البلاغہ میں بھی کیا ہوا کہ ہم نے آ کے کہہ دیا کہ یہ تو امیر المومنین کا کلام عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی لہٰذا ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی باہر سے دیگر آئیں گے، افراد مدرسوں سے آئیں گے، قم اور نجف سے پڑھ کے، وہی آ کے ہمیں بتائیں گے کہ بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وگرنہ ہم اگر کھول کے پڑھ بیٹھے تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہاں، خدا نخواستہ سمجھ نہ آ جائے کہیں، کیونکہ ہمیں پکی یہی کھلائی گئی ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اگر آپ اسی نہج البلاغہ کو آپ دیکھیں، بھائی نہج البلاغہ کا تو امام کے سامنے جو مخاطب ہے کوئی فلسفی مجمع نہیں ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ امیر المومنین کے سامنے ارسطو، سقراط، افلاطون اور اس سطح کے افراد بیٹھتے تھے، تو امام کی یہ گفتگو جو نہج البلاغہ میں حکمت کی صورت میں، خط کی صورت میں، خطبے کی صورت میں ہے، یہ ان فلسفیوں کے لیے ہے۔ امیر المومنین کے سامنے تو ایک بڑا جو مخاطب ہے ان حکمتوں کا، خطوط کا، خطبوں کا، ایک بڑا مخاطب امیر المومنین کا کوفی معاشرے کا عام انسان ہے۔ غور کریں آپ، مگر عام انسان نہیں ہے ان چیزوں کا مخاطب۔ کوئی کہے کہ نہیں امیر المومنین نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کی کلاسیں بنائی تھیں، اور جو پتہ نہیں پہلے بڑے فنڈامنٹل لیولز کو طے کیا تھا، اور اس کے بعد امام نے آ کے ان کو جو ہے خاص جگہ پہ بٹھا کے بڑے خاص انداز میں لیکچرز دیے، اور ان کے لیے لیول یہ رکھا ہے کہ بھائی جس نے اتنی پہلے سے ڈگریاں لی ہوں، اتنا کچھ پڑھا ہو، قم سے پڑھ کے آیا ہو، نجف سے پڑھ کے، ہم اگر آج کی زبان میں بات کریں تو وہی آ کے نہج البلاغہ کو سمجھ سکے گا۔ دیکھیں کیسے دور کر دیا۔ پہلے قرآن سے اس طرح سے دور کیا ہم نے، تجوید ایسی معاشرے کو بتائی ہم نے کہ تجوید میں بھول گئے کہ بھائی ایک مشرقی معاشرے کا انسان جس کی فرسٹ لینگویج عربی میں ہی ہے،
آپ اس سے توقع ایک اصیل عرب جیسی نہیں کر سکتے قرآن یا دیگر جو عربی میں دعائیں ہمارے پاس اس طرح پڑھنے کی۔ ہاں یہ کوشش کرے، یہ ادائیگی کی کوشش کرے جس طرح سے وہ کلمات ادا ہو سکے، اس کے مشابہ ہو سکے۔ لیکن جن لوگوں نے اس وقت تجوید کو پیشہ بنایا ہوا ہے کمانے کا، جن کی روٹی کپڑا مکان اس وقت تجوید سے چل رہا ہے، انہوں نے اس تجوید کو ایسا کر کے پیش کیا ہے کہ اب بندے کی جب تک عین جو ہے وہ حروف حلقی میں صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی تو اب اس کی نماز بھی مشکوک ہے، اس کا قرآن بھی مشکوک ہے، اس کی ہر چیز مشکوک ہے۔ کتنا تجوید کو پیچیدہ کر دیا۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے ان حروف اور کلمات تک جو افراد کو لانا ہے، ہدف یہ نہیں ہے، اس سے آگے فہم کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہاں اس مرلے کو اچھے طریقے سے ادا کرو جس حد تک ممکن ہے۔ اب 40 سال 50 سال کا بوڑھا، یعنی جس کی عمر 40 50 سال نصف سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، اب وہ مثلا ماہ مبارک رمضان میں قرآن سمجھنا چاہتا ہے، ہر طرف مثال کے طور پر مختلف اداروں کی طرف سے اناؤنس ہو جاتا ہے تجوید کا کورس کروائیں گے، اور اس میں جو بندہ پہلے نماز پڑھتے ہوئے کافی کنسنٹریشن کر سکتا تھا کئی چیزوں کے اوپر، وہ بیچارہ اب اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ جو میری جو کلمہ زواد ہے، اس کو جو اضراس دانت ہیں، یہ جو جن حصوں پہ زبان کا خاص حصہ، جن دانتوں کے حصوں پہ زبان کا خاص حصہ، وہ جو خاص دانت ہے اضراس، ان پہ جو لگنا چاہیے یہ لگ رہا یا نہیں لگ رہا، ساری توجہ اسی پہ رہے اس بیچارے کی، نماز تو گئی۔ ہم نے جس طریقے سے آ کے دین کو پیچیدہ کر دیا ہے، دین اتنا پیچیدہ اس معنی میں نہیں ہے۔ انبیاء کا یہ کلام عوام کے سامنے، معاشرے کے سامنے، ہاں یہ درست ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی سطح فہم کے اعتبار سے ایک حکیم کے کلام کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں رسول اللہ انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے، عام معاشرے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ کا جو مخاطب ایک بار عوام ہے، ایک بار حضرت ابوذر ہیں، ایک بار حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت ابوذر کے فہم کی اپنی سطح ہے رسول اللہ کے کلام کی، اور سلمان فارسی کا اپنا ظرف ہے رسول اللہ کے کلام کو سمجھنے کا، لیکن اصل ہدایت میں دونوں مشترک ہیں۔ دونوں کو جو ہدایت حاصل کرنی ہے اور اس ہدایت کے جو اصول ہیں وہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا آج نہج البلاغہ سے جو ہماری ایک طرف جہالت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی سطح پہ تو جہالت بھی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس جہالت سے ہٹ کر بڑی سطح پہ غفلت ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے جو اس وقت دینی اداروں کا سلیبس ہے، آپ بے شک جا کے چھان لیں، آپ 5 سالہ سلیبس، 2 سالہ سلیبس، پتہ نہیں 4 سالہ سلیبس، اس کے اندر کہیں پر بھی جیسے قرآن تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غائب ہے ہمارے دینی اداروں سے، ہم اتنا قرآن کے فہم کے اوپر توجہ نہیں دیتے دینی اداروں کے اندر جتنا صرف اور نحو پہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ صرف اور نحو آخر تک صرف و نحو ہی رہتی ہے، اسے کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف و نحو مقدمہ بنے، باعث بنے، ذریعہ بنے، وسیلہ بنے کہ خود ایک قرآن فہمی کا کام ہو سکے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ لہذا ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی حیات طیبہ کے اس پلیٹ فارم پہ کہ جہاں ہم نے کئی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھانے کی کوشش کی، ان میں سے ایک نہج البلاغہ کا احیاء ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ اسی لیے ہم نے اس سلسلے کا نام تحریک کے طور پہ لے کے اس کو کہا کہ چلیں گے، مطالعاتی تحریک برائے نہج البلاغہ، کہ یہ جو ناشناختہ شدہ پدری میراث ہے ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ آج ہماری حالت بقول فارسی زبان شاعر کے کیسی ہے؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہمارے پاس اس وقت ایک کوزے کے اندر پانی موجود ہے، آب زلال، صاف شفاف میٹھا پانی اس وقت موجود ہے، اور ہم اس سیراب کرنے والے پانی کے موجود ہونے کے باوجود ابھی تک تشنا ہے۔
آب در کوزه اومد تشنه لبان میگردیم. آج ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، لیکن ہم اس وقت سیاسی سرگردانی کا شکار ہیں۔ اس وقت نہج البلاغہ جیسا ناشناختہ پدری میراث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن علم کے میدان کے اندر دن بدن پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ علوی میراث نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت ہماری معاشرتی، سماجی، رفاہی، آئلی، خاندانی جو حالت ہے اور جو قیافہ اس وقت ہمارا بنا ہوا ہے، اب سب کے سامنے ہم اس وقت کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کی دلچسپیاں بن گئی ہیں ہمارے ذوق کس طرح کے ہیں، ہمارے ٹیسٹ کس طرح کے ہیں، ہمارے رجحانات کس طرح کے ہیں، ہماری سوچیں اس وقت کس چیز پہ کھڑی ہیں، ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کن چیزوں کی سوچ پہ گزر رہا ہے۔ یہ سب وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس المیے کی گہرائی کو اور اس المیے کے عمق کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زخم کتنا گہرا ہے۔ یہ ناشناختہ میراث جس سے ابھی تک ہم غافل ہیں، اس غفلت کے نتیجے میں بھگت کے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اسی کے اوپر ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ غور کرنا شروع کر دے تو اس کلام کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلی چند نشستوں کے اندر جو انشاءاللہ ہفتہ وار منگل میں رہے گی، چاہے ماہ مبارک رمضان کے دن بھی ہوں، ہم اپنے وقت پہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ جو شامل ہو سکیں گے ہوں گے، جن کی مصروفیات ہوں گی یا نہیں شامل ہو سکتے ہوں تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے ٹائم پہ سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چند ہماری اگلی نشستیں جو ہیں ان کا عنوان ابھی سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ اسی حوالے سے رہے گا کہ نہج البلاغہ ناشناختہ پدری میراث ہے۔ نہج البلاغہ ناشناختہ پدری میراث، کہ اس کے اندر نہج البلاغہ کے مختلف زاویوں کو ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری چند جو ابتدائی نشستیں رہیں گی، شاید 4-5 نشستیں ممکن ہے اسی موضوع کے گرد رہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر منگل میں ہم کوشش کریں گے کہ نہج البلاغہ کے تناظر میں مختلف موضوعات کے اوپر بحث کریں، کہ اس میں سیاسی پہلو آئیں گے، ثقافتی پہلو آئیں گے، تعلیمی پہلو آئیں گے، خانوادگی پہلو آئیں گے، تربیت سے متعلقہ مسائل آئیں گے، اخلاقیات سے متعلقہ مسائل آئیں گے، مختلف جو جوانب ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس انداز میں ہو کہ ایک طرف تو اس کا علمی معرفتی پہلو سامنے آ رہا ہو، اور دوسرا ہماری عملی زندگیوں سے کہیں نہ کہیں وہ بحثیں جڑ رہی ہوں، تاکہ فقط تھیوری نہ ہو کہ ہم تھیوری پہ بات کر رہے ہوں، بلکہ عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس سے رہنمائی ہمیں حاصل ہو رہی ہو۔ لہٰذا یہ پس اہم موضوع ہے کہ ہمیں اس ناشناختہ میراث کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند ایک چیزیں عرض کروں کہ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے، یہی نہج البلاغہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں عملی طور پر اس کی قدر نہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ یہ کتاب اسلامی سادہ نیست۔ نہج البلاغہ ایک سادہ اسلامی کتاب کا نام نہیں ہے، یہ کتاب ویژه‌ای است، بلکہ خاص کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خصوصیاتی دارد کہ در هیچ کتاب دیگر نیست۔ نہج البلاغہ کو سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو سادہ نہ لیں ہم، کہ جیسے ہمارے گھر میں کئی کتابیں ہیں تاریخ سے متعلق، شاعری سے متعلق، اور مختلف جن لوگوں نے لکھی ہیں جو ہمارے اپنے پروفیشن سے ممکن ہے متعلق ہو، ہماری اپنے ایجوکیشن کے سبجیکٹ سے، اپنی ڈگری سے متعلق ہو، انہی میں ایک کتاب آپ کے گھر میں کہیں پر نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ کتاب سادہ نیست، ایک سادہ کتاب کا نام نہج البلاغہ نہیں ہے۔ همانطور که گفتیم بعد از قرآن کریم که معجزه پیغمبر هست و کلام خداست
وقابل مقایسے با هیچ کلامی نیست. فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم رسول اکرم کا معجزہ ہے اور یہ کلام الہی ہے جو کسی بھی دوسرے کلام کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں. فرماتے ہیں کہ درمیان ہمیں یہ تالیفات و کتب مدون، فرما رہے ہیں اسی طرح سے تمام کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جو آج تک تدوین کی گئی ہیں کتابیں شرق و غرب کے اندر، بشر کی زندگی کے آغاز سے لے کے اب تک، قرآن کے بعد کی بات ہو رہی ہے، قرآن سے مقایسے میں نہ آ جائیے گا. فرمایا کہ چنین چیزی چنین پدیده‌ای ما پیدا نمی‌کنیم. فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس قرآن کے بعد کوئی ایک ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس کے اندر اتنی خصوصیات موجود ہو. اور ایک اور جگہ پر رہبر معظم نے اس کی طرف جو اشارہ فرمایا، اس میں ایک بڑا اہم جملہ ہے. فرمایا کہ آئین نام یہ انقلاب اسلامی جو ہے، یعنی انقلاب اسلامی کا جو منشور ہے وہ یہ نہج البلاغہ ہے. مثلا ابھی ہم اس کو ذرا ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ممکن ہے بعض ایسی چیزیں آئیں تو مخاطبین میں شاید بعض ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ابھی تک انقلاب اور انقلاب سے متعلقہ شاید کئی چیزیں حل نہ ہوں، تو ان کو تھوڑا شاید سمجھنے میں دقت آئے. اس لیے ذرا ہم اس سے بھی ایک بڑی تصویر میں بات کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ مثلا ابھی ہم ظہور کے منتظر ہیں. کس کے منتظر ہیں؟ سب کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہو. ہم میں سے ہر بندہ اس سوچ کے اندر ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں میں کیا کر سکتا ہوں، میرا نقش کیا ہوگا، میری حیثیت کیا ہوگی. ماں ہے تو وہ اس پہلو سے سوچ رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کروں کہ کل یہ ناصر امام زمانہ بنے. باپ ہے تو وہ اسی طرح سے سوچ رہا ہے. اچھا، اگر کوئی ثقافتی اعتبار سے ایکٹیو ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہیں پر سیاسی میدان میں کچھ کر رہا ہے اور دینی اعتبار سے ذمہ داری اپنے کندھوں پہ محسوس کرتا ہے، وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں امام زمانہ کی نصرت کے لیے کیا کروں. خوب سوال. آیا امام زمانہ نے آ کر جس حکومتی نظام کو کھڑا کرنا ہے، جس معاشرتی نظام کو کھڑا کرنا ہے، جس طرح کے آئلی نظام کی تشکیل دینی ہے، اقتصادی نظام کی تشکیل دینی ہے، سیاسی نظام کی تشکیل دینی ہے، آیا اس کا کوئی نمونہ ہمارے پاس پہلے موجود ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے سوال کا جواب دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منتظر ہو ظہور امام زمانہ کا اور اس کو امیر المومنین کا طرز حکومت جو خود نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، اتنے مصروف ہیں ہم. یہ کیسے اس بات کا منتظر ہے؟ جو ماں اس وقت فرض کر لیں تربیت اولاد کے لیے سوچ لگا کے بیٹھی ہے کہ میں کیسے حقیقی ناصر تیار کروں اپنی اولاد کے ذریعے سے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں جن اولادوں کی تربیت کی گئی کہ جنہوں نے امام کی نصرت کی وہ کس طرح سے تھی، امیر المومنین کی توقعات کیا تھی، ایک امام کو اپنے معاشرے سے کیا چاہیے ہوتا ہے. خوب ایک بار یہ ہے کہ آپ خطیبوں سے سنیں اور ادھر ادھر یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہے موٹیویشنل سپیکرز، ایک بار یہ ہے کہ ان سے سنیں آپ، اور ایک بار یہ ہے کہ خود محضر نہج البلاغہ کے اندر آئیں. امیر المومنین کا کلام کون سا میدان ہے جس میدان کے بارے میں امیر المومنین نے بات نہیں کی ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں مثلا آج کیا پڑھیں جی، پولیٹیکل سائنس میں میں نے ماسٹر کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پتہ نہیں میں نے وہ کرنا ہے، پتہ نہیں میں نے سائیکالوجی. ہاں میں کس کی سائیکالوجی؟ سوشل سائیکالوجی کی بات کر رہے ہو، ایک فرد کی سائیکالوجی کی بات کر رہے ہو، کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ آج آپ دیکھ لیں ہمارے جو اس وقت سائیکو تھراپی سے متعلق جو بہت ساری چیزیں ہیں اور لوگ جاتے ہیں مختلف جگہ پہ اپنی سائیکو تھراپی کرواتے ہیں، انصاف سے خود بتائیں کیا چیز سائیکو تھراپی میں ایسی ہے کہ ان مسائل کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان نہیں کیا؟ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں اپنے ان مسائل کو، وہ بھی اوٹ پٹانگ مغربی نظریات کے ساتھ چیزوں کو وہاں سے سیکھتے ہیں کہ شاید کچھ حل ہو جائے. ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو اس وقت کمال کی طلب میں نہیں ہے؟ ہاں
ہم میں سے کون سا بندہ جس وقت کمال کی طلب میں نہیں ہے؟ وہ کمال تک پہنچنے کا راستہ امیر المومنین سے زیادہ کوئی بہتر دکھا پائے گا؟ کون سی یونیورسٹی، کون سا مدرسہ، کون سا ادارہ کمال کے راستے دکھا پائے گا؟ ہم میں سے ہر بندہ اس وقت آرامش، اطمینان اور ایک واقعاً ایک ایسا سکون جس کے نتیجے میں چہرے پہ ہنسی نیچرل ہو، ایک ایسا سکون جس کے نتیجے میں جب رات کو سرانے پہ انسان سر رکھے تو واقعاً اطمینان خاطر کے ساتھ ہو۔ ہم میں سے کون سا بندہ جو اس وقت اس کے در پہ نہیں ہے؟ کہیں پر بھی ہے؟ کیا سکون اور اطمینان جو حقیقی ہو، جو وقتی نہ ہو، جو موٹیویشنل اور ایموشنل چند باتوں کے نتیجے میں نہ ہو بلکہ حقائق پہ مبنی ہو؟ کیا اس کا راستہ، اس کا سلیبس، اس کا نصاب امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں بیان نہیں کیا؟ بس کمال یہاں موجود ہے، آرامش اور سکون جس کی طلب میں ہم ہیں اس میں موجود ہے۔ کون سا علم ہے جو نہج بلاغہ میں نہیں موجود؟ کس علم کے در پہ ہے جو نہج بلاغہ میں نہیں ہے؟ ہاں، خریدنا پڑے گا۔ جب محضر میں آئیں گے تو یہاں پر پھر امیر المومنین، ظاہر امیر المومنین باپ ہے، یہ باپ ہر انسان جو اس وقت فرزند کی حیثیت رکھتا ہے اس باپ کی نسبت، جو اولاد جتنی زیادہ قدردان ہوگی اس باپ کی میراث کی، امیر المومنین کریم ہے، امیر المومنین اس وقت اپنا کرم دکھائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑے حیف کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت عالم اسلام کے اندر اتنی توجہ جو مکتب تشیع کو دینی چاہیے تھی اس نہج بلاغہ کے اوپر اتنی نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے اندر ابن ابی الحدید معتزلی 100 سے زیادہ مرتبہ اس نہج بلاغہ کو پڑھ چکا ہے، 100 سے زیادہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم چند منٹ کا کلپ بھیج دیں تو بعض اوقات شاید بعض کو یہ بھی لگے کہ شاید یہ بہت زیادہ ہے، بڑی ٹف لائف ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو اور مختصر کریں۔ 100 سے زیادہ مرتبہ کون پڑھ چکا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی، کہ جس نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، علی ظاہر شیعہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آ جائیں جاک جرداک مسیحی، کہ جس نے تقریباً 40 سال تک نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا اور نہج البلاغہ پڑھی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین نے کہا ہے نا، ظاہر امیر المومنین سے یہ حدیث نقل ہے، فرماتے ہیں کہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پر اور قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے برتری لے جائیں، تم پیچھے رہ جاؤ۔ آج بھی دیر نہیں ہے، فقط اس غفلت کو جھٹکنا ہوگا اور اس آگاہی اور بیداری کی طرف آنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا جتنا اس کلام سے مانوس ہوتے جائیں گے اتنا اتنا زندگی کی مختلف الجھنیں جو کسی بھی میدان کے اندر ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، کسی کو ممکن ہے تعلیمی مشکل نہیں ہے تو مالی مشکل ہے، کسی کو ممکن ہے نہ تعلیمی مشکل ہے نہ مالی مشکل ہے، خاندان کے اندر کوئی اور الجھن ہے، کسی کے شاید یہ تین بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی اور نفسیاتی الجھن ہو۔ ہم میں سے جس فرد کو بھی جس طرح کی بھی الجھنیں ہیں اس کا علاج نہج بلاغہ میں موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صداقت کے ساتھ آؤ، اس باپ کے سامنے زانو ادب، ایک بار آؤ تلمس کی حالت میں بیٹھو تو صحیح، زانو ادب بچھاؤ تو صحیح اس امام کے سامنے، اور پھر دیکھیں کہ امام کیا دیتے ہیں۔ امام نے ایک جگہ پہ، اب میں وہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے کس خطبے میں امام نے فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نصرت کرو، اگر تم واقعاً میرے کہے کو مانو، میں تمہاری دنیا بھی آباد کروں گا، تمہاری آخرت بھی آباد کروں گا۔ دین آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، جو آج تک ہمیں پھکی کھلائی گئی، نہیں جی نہیں، یہاں تو اقتصاد ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہاں تو رفاہ اور ویلفیئر نہیں ہو سکتی، یہاں تو بدبختی رہے گی، یہاں تو ہم ہمیشہ پٹے ہوئے رہیں، یہاں ہمیشہ ہم مظلوم ہی رہیں، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے اور پٹے ہوئوں کے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے آگے پھر بڑی آرامش ہے، بڑا سکون ہے۔
بقول شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو دین انسان کی دنیا نہیں بنا سکتا، مطمئن رہے کہ یہ اس کی آخرت بھی نہیں بنا سکتا۔ اسلام کی وہ تفسیر جو اس انسان کی اس دنیا میں بدبختیوں کا علاج نہیں دے سکتی، جو قرآن کی تفسیر، جو دین کی تفسیر، جو معارف، جو تعلیمات اس دنیا کے اندر انسان کو مستحکم کھڑا ہونا، خود مختار ہو کے کھڑا ہونا، مستقل ہو کے کھڑا ہونا، خوددار اور عزت نفس کے ساتھ جینا، جو دین یہاں نہیں سکھا سکتا اور اس لوہے کو یہاں نہیں منوا سکتا، یہ دین کسی آخرت کے کام نہیں آنے والا۔ جس دین کی بدبختیاں یہاں شروع ہوں گی وہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی، اس کے بعد اپنی آئلی گھر کی زندگی، اور اس کے بعد اپنے فردی اور آئلی زندگی سے ایک دائرہ بڑھ کر خاندان کی زندگی، اور اسی طریقے سے اپنی ہمسائیگی کی زندگی، اپنی دیگر معاشرتی زندگیوں کے اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اس پدری ناشناختہ میراث کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین کے اس کلام سے مانوس ہو سکیں اور اس کلام میں جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔